ایک حقیقت ہے، آپ تو ایک اپارٹمنٹ کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ اور کیا کیا نکل کے آ رہا ہے بھائی سامنے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بلاول کی ماں کو آپ نے کیا کچھ نہیں کہا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو، عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، ان کی نانی کے پیچھے پڑے رہے آپ نصرت بھٹو صاحبہ کے، بے نظیر صاحبہ کی زندگی آپ نے حرام کر کے رکھی جب تک وہ اقتدار میں رہیں، آپ نے بلاول کی والدہ کو نہیں چھوڑا، آپ نے ان کی نانی کو نہیں چھوڑا، پھر آپ نے یہ تک کہہ دیا کہ امریکہ اگر کسی کتے کو بھی مارے گا تو میں اس کتے کو بھی شہید کہہ دوں گا۔ ہم اپنے آپ کو نبی کا کتا کہیں تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن امریکہ اگر کسی کتے کو مارے تو آپ اسے شہید کہہ دیتے ہیں، یعنی نبی کا کتا ہونا معتبر نہیں ہے، امریکہ اگر کسی کتے کو مارے تو وہ شہید ہو جائے گا، آپ نے کتے کو بھی شہید قرار دیا۔ آپ نے یہ تک کہا کہ، اور میں یہ بھی آپ کو یاد دینا چاہتا ہوں، آپ کے جتنے امیدوار متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پہ کھڑے ہوئے تھے اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے کتاب کے نشان کو قرآن شریف کہہ کر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ قرآن شریف کہہ کر ووٹ مانگے، یہ تو آپ کا کمال تھا۔ اور اس پر مولانا شاہ احمد نورانی صاحب اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے، جب تک وہ حیات تھے متحدہ مجلس عمل کیا خوبصورت جماعت تھی، وہ روکتے تھے آپ کو یہ کام کرنے سے کہ آپ یہ نہ کریں، آپ قرآن نہ بنائیں اس کتاب کے نشان کو۔ مولانا شاہ احمد نورانی نے پوری کوششوں سے متحدہ مجلس عمل قائم کی تھی، لیکن جب سے ان کی آنکھیں بند ہوئیں اس کے بعد سے شیرازہ بکھرتا گیا۔ دوسری شخصیت قاضی حسین احمد صاحب کی تھی، وہ جب تک حیات رہے کبھی آپ کی ان سے بند کر نہیں دی، اس شریف النفس انسان سے جس کی بالغ النظری، جس کی عظمت کا زمانہ قائل ہے قاضی حسین احمد، کبھی آپ کی ان سے بند کر نہیں دی، ہمیشہ ان کے خلاف رہے۔ آپ مولانا سمیع الحق صاحب کے خلاف رہے، آپ مولانا درخواستی کے خلاف رہے، آپ کے اندر گروپ بنا مولانا عصمت اللہ صاحب کا نظریاتی گروپ بنا، حافظ حسین احمد صاحب کو آپ نے کھڈے لائن لگایا ہوا، ایک انتہائی ذہین آدمی کو آپ نے اپنی پارٹی کو تباہ کر دیا دو آدمیوں کے چکر میں، عبد الغفور حیدری صاحب اور مولانا اختر شیرانی صاحب۔ آپ خود سوچئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور آپ مجھے توجہ دلاؤ نوٹس کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ آپ اگر یہ سب کریں تو درست ہو جائے گا۔ آپ کے ایک سینیٹر ہیں حمداللہ صاحب، ان کا انداز گفتگو کچھ، وہ ایک عورت کو کہتے ہیں، ایک عورت کو پروگرام میں کہتے ہیں میں کیا کہوں، مجھے کہنا پڑ رہا ہے، میں کیسے روکوں، لیکن میں کہہ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، میں ایک عورت کو کہتے ہیں کہ میں کیسے کہوں، اب میں نہیں بتا سکتا، وہ بہت گندا جملہ ہے، میں نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہوں گا کہ وہ دوبارہ ریپیٹ ہو، میں نہیں کہوں گا، وہ بہت گندی بات ہے، یہ مولانا حمداللہ نے کہی ہے۔ اور اس کے علاوہ مولانا حمداللہ نے مجھے خود کہا ہے کہ میری اگر حکومت ہوتی، ہماری حکومت ہوتی تو ہم تمہیں جیل میں مار دیتے، قتل کر دیتے، یہ باقاعدہ دھمکی دی انہوں نے مجھے۔ اس کے بعد اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا شیرانی صاحب کب ہٹیں گے اور ان کو کب ہٹایا جائے گا، مولانا مفتی محمود صاحب کی روح کس طرح تڑپ رہی ہوگی، کیا کچھ آپ نے نہیں کیا ہے، کیا کچھ آپ کے اس کتاب میں سب کچھ موجود ہے، اس کتاب میں آپ کا تذکرہ موجود ہے، کرپشن کی کہانیاں ہیں، آپ نے دوسروں کے نام سے اراضیاں خریدی ہیں، بک کرائی ہیں، آپ نے نام کہیں اور دوسروں کے نام استعمال کیے ہیں، اور وہ زمینوں پہ قبضے آپ نے کیے ہیں، اتنا کچھ آپ نے کیا ہے، اتنا کچھ کیا۔ کابل میں آپ کابل گئے، ارے پاکستان تو چھوڑیے، آپ کابل گئے تو آپ پر حملہ ہو گیا، کابل تو وہاں پر آپ کے خلاف نعرے لگے، وہاں پر آپ کی تصویروں پر لوگوں نے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ حج پر تشریف لگے تھے تو آپ کنکریاں مار رہے تھے، میں خود پیچھے حج پہ کھڑا ہوا تھا، لوگ کہہ رہے تھے ڈیزل مار، ڈیزل مولانا یہ کیا ہو رہا تھا؟ حج پر آپ کنکریاں شیطان کو مار رہے تھے، لوگ کہہ رہے ہیں گو ڈیزل گو، گو ڈیزل گو، یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ہوتا آیا ہے۔ مولانا صاحب اس پر غور کریں، آپ یہ توجہ دلاؤ، نوٹس مت ڈالیں، یہ اس سے پریشانی ہوگی آپ کو، کیونکہ بہت ساری چیزیں ڈیزل آ رہا ہے ابھی تو ڈیزل پہ تو میں نے بات ہی نہیں کی، وہ آپ نے جو پرمٹ لیے تھے کتنا کچھ ہے ابھی، میں تو حیران ہوں، بہت حیران ہوں میں تو، بہت کچھ ہے بھائی، میں تو یہاں تک چاہتا ہوں بات ختم ہو جائے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو پلیز میں تیار ہوں، اور چونکہ آپ مجھ پہ تاحیات پابندی لگوانا چاہتے ہیں، اور وہ اس لیے لگوانا چاہتے ہیں آپ تاحیات پابندی مجھ پر کیونکہ میں میلادی ہوں، میں خواجہ معین الدین چشتی اور داتا گنج بخش کا ماننے والا ہوں، میں نعتیں بھی پڑھتا ہوں، میں رسول کا ذکر بھی کرتا ہوں، میں میلاد بھی مناتا ہوں، تو اس لیے آپ مجھ پر تاحیات پابندی لگوانا چاہتے ہیں تو لڑ لیجئے ان بزرگوں سے اور لگوا کے دکھائیں پابندی تاحیات، ہم بھی دیکھیں گے، کیونکہ ایسے نہیں چلے گا۔